حروف مقطعات کی مسٹری کیا ہے؟ ان رازوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے، لیکن ان رازوں پر ہر ایک کو آشکار نہیں کیا۔ حروف مقطعات کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ یہ کل حروف ہیں جو مختلف ترکیبوں میں الفاظ کی شکل اپنا کے 29 صورتوں کے آغاز میں آئے۔ 14 اور 29، ان کے پیچھے کوئی راز ہے؟ چاند کا بننا پھر اس کا ختم ہونا، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں 14ویں تاریخ سے اور 29 تاریخ کے ساتھ۔ تحقیق کی گئی ہے تو ان الفاظ کا کیا مطلب سمجھ آتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان اصحاب میں سے ہوں جو حروف مقطعات کے معنی کو جانتا ہے۔ تعبیرات کیا کیا ہیں اور رہی ہیں؟ 5ویں تعبیر ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں یہ آئے، یہ دراصل قسمیں ہیں جو اللہ نے اٹھائی۔ حروف مقطعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان حروف کا راز اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان حروف کا مطلب کیا ہے؟ ان حروف کا نمبر 14 اور نمبر 29 کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور حروف مقطعات کے ساتھ کون سی سپر نیچرل پاور جڑی ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے حروف مقطعات کی مسٹری پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ حروف مقطعات کی مسٹری کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ ان رازوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے، لیکن ان رازوں پر ہر ایک کو آشکار نہیں کیا۔ ہمیشہ چونکہ قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور رسول اللہ کی بہت ساری حیثیتوں کے ساتھ رسول اللہ کی ایک حیثیت ہے اللہ کے محبوب ہیں وہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کے ساتھ اور محبوب محب کے ساتھ ساری باتیں ایسے نہیں کرتا کہ سب سمجھ جائیں، اس میں کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کی بہت ساری جو اس حوالے سے آراء ہیں جن پر ہم آگے چل کے بات کریں گے، اس میں سے آپ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ راز کی باتیں ہیں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اپنے اصحاب میں سے اور اپنے اہل بیت میں سے جس کو مناسب سمجھا ان کو اس کا علم بھی دیا، اس کی حقیقت سے بھی آشکار کیا۔ ہمارے یہاں چونکہ عام تصور یہ کہ کوئی اس کی حقیقت سے نہیں واقف، تو لیکن حضور نے یہ علم جو ہے کچھ خاص لوگوں کو دیا۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے، اصحاب میں سے وہ ہوں جو حروف مقطعات کی حقیقت اور ان کے معرف اور ان کے معنی سے واقف ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، مثلا مجھے کسی شے کی سمجھ آ گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اس سے واقف ہوں، تو اس کے دو امکان ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ وہ میری اپنی رائے کی حد تک بات درست ہو، کوئی دوسرا کہے کہ وہ درست نہیں ہے، بالکل۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست تو ہو لیکن وہ پارشل ہو، میں اس معرف کے ایک حصے کو تو جانتا ہوں، پورے کا احاطہ نہ کر سکتا ہوں۔ تو ان دو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بالکل بتا دیا کہ یہ ایک راز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن مقطعات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی ضروری بات ہے تاکہ ہم انیشیل سے چیزوں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے جو سامعین ہیں ان کو سمجھا سکیں۔ دیکھیں، مقطعات قطع سے بنا ہے، چونکہ یہ پورا لفظ ایک دوسرے کے اندر مدغم کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ مثلا دیکھیں نا، ابھی میں نے لفظ بولا ہم سب، ہا میم نہیں کہا میں نے، ہم ملا ہوا ہے، دونوں کی آوازیں ایک دوسرے میں جمع ہو کے ایک لفظ بنا رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن حروف مقطعات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، ان میں سے ہر حرف الگ حیثیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس کی آواز دوسرے حرف میں ضم نہیں کی جاتی، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ حروف مقطعات کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ وہ میں آگے بتا دیتا ہوں۔ ابھی یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں میں آئے ہیں، اور اس کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ اگر کوئی شخص قرآن کا ایک حرف پڑھ دے تو اس کے لیے 10 نیکی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام اور میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی الف لام میم چونکہ مقطعات تھے لہٰذا تو اس کا اجر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کے بیان نہیں کیا، جس طرح مقطعات میں حرف الگ الگ ہیں، اجر بھی الگ الگ بیان کیا۔ یہ اس بات کو اور قوت دیتا ہے کہ یہ حروف جو ہے مقطعات الگ الگ ہیں۔ اب آپ کا اگلا سوال کہ حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ یہ کل 14 حروف ہیں جو مختلف ترکیبوں میں مختلف
الفاظ کی شکل اپنا کے 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر کون کون سے لفظ ہیں وہ سن لیں۔ الف، لام، میم، صاد، را، قاف، ہا، یا، عین، توئے، سین، ہا، قاف اور نون۔ یہ وہ 14 حروف ہیں جن کی مختلف ترکیبیں حروف مقطعات کی شکل میں آئی ہیں۔ اچھا، ان کی بڑی خوبصورت ایک آپ کو بات بتاؤں، ان کی 5 اقسام ہیں۔ یہ ان کی ترکیبیں مختلف ہیں، 5 اقسام ہیں۔ اچھا، اقسام ہے کہ ان کے سیٹس ہیں؟ سیٹس بھی کہہ لیں، قسمیں بھی کہہ لیں، دونوں لفظ ٹھیک ہے۔ آپ یہ لفظ ذرا سیٹ زیادہ مناسب ہے، ویسے انگلش میں قسم کو سیٹ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہ ایک قسم اس کی ہے سب سے پہلے احادیات، عہد یعنی واحد سے بنا ہے۔ احادیات وہ حروف مقطعات جو ایک حرف پر مشتمل ہے صرف، اور وہ حروف 3 ہیں، صاد، نون اور قاف۔ صحیح، ٹھیک ہے، سورۃ صاد کے شروع میں ہے، سورۃ قاف کے شروع میں ہے، اور سورۃ قلم کے شروع۔ ٹھیک ہے، دوسری اس کی قسم ہے ثنائیات، جو 2 حروف پر مبنی ہیں، اور یہ 2 حروف والے 4 ہیں، طٰہٰ، طاسین، یاسین اور حامیم، یہ 4 ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی تیسری قسم ہے ثلاثیات۔ ثلاثیات سے مراد 3 حروف والے مقطعات، تو یہ 3 حروف والے 3 ہیں، الف لام میم، الف لام را اور طا سین اور میم۔ پھر اس کے بعد ہیں رباعی، 4 حروف والے مقطعات۔ 4 حروف والے مقطعات 2 ہیں، الف لام میم صاد اور الف لام میم را۔ اور اس کے بعد ہیں خماسی، 5 حروف والے مقطعات۔ 5 حروف والے مقطعات 2 ہیں، قاف، ہا، یا، عین، صاد اور ہا میم عین صاد قاف۔ یہ اس طرح اس کے یہ 5 سیٹ بنتے ہیں، جس کو ہم لفظوں کی ترتیب کے حساب سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو 1 حرف والے ہیں وہ 3 ہیں، جو 2 حرفوں والے ہیں وہ 4 ہیں، جو 3 حرفوں والے ہیں وہ 3 ہیں، جو 4 حرفوں والے ہیں وہ 2 ہیں، جو 5 حرفوں والے ہیں وہ 2 ہیں۔ یوں کل ملا کے یہ حروف 14 ہیں، اور ان کی مختلف ترکیبیں بنا کے 29 صورتوں کے آغاز میں یہ آئے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک بڑا راز ہے۔ راز یہ ہے کہ جو آپ کے سوال سے متعلق بھی چیز ہے، 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ آئے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر سے بحذف تکرار جو رپیٹ ہوئے ہیں وہ نکال دیا جائے تو 14 مرتبہ ہی آئے ہیں۔ یہ 14 حروف ہیں اور 14 ہی مرتبہ آئے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بتا دیتا ہوں۔ الف لام میم سورۃ بقرہ کے شروع میں آیا، سورہ آل عمران کے شروع میں آیا، سورہ العنکبوت کے شروع میں آیا، سورہ روم کے شروع میں آیا، سورہ لقمان کے شروع میں آیا، سورہ السجدہ کے شروع میں آیا۔ یعنی یہ ایک کلمہ، یہ کمپاؤنڈ جو ورڈ ہے، یہ 6 صورتوں کے شروع میں آیا ہے، لیکن ورڈ تو ایک ہے۔ بالکل، اگر آپ اس کی جو ریپیٹیشن ہے، تکرار کہتے ہیں، ان کو نکال دیں اور اصل گنیں کتنی دفعہ ہے، ریپیٹیشن کو ریپیٹیشن 15 دفعہ ہے اور اوریجنلی 14 اب وہ اس کو نکالیں آپ، تو پھر یہ بنتے ہیں کہ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور 14 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ 14 ہی حروف ہیں۔ جو تکرار کو نکالیں تو 14 مرتبہ آئے ہیں۔ مثلا اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے الف لام را ہے، یہ 5 صورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ اس کے بعد ہا میم ہے، یہ 6 جگہ پہ آیا ہے۔ طا سین میم ہے، یہ 2 جگہوں پہ آیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر یہ مختلف قسم کی کیلکولیشن ہے۔ اب ایک راز ہے اس کے اندر، وہ راز یہ ہے کہ یہ 14 اور 29 کیا ہے؟ یہ نیومرولوجی میں یہ آپ سے پوچھنے والی تھی کہ نیومرولوجی میں 14 اور 29 ان کے پیچھے کوئی راز ہے؟ دیکھیے، نیومرولوجی میں اس کی کیا مسٹری ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جب میں نے اس پر بہت غور کیا، اور بلکہ یہ میرے سامنے کتاب ہے، یہ آپ لوگ بھی دیکھیں، سب ہمارے ناظرین بھی دیکھیں، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے حروف مقطعات کا قرآنی فلسفہ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اس کے اندر اور دیگر کچھ کتابیں جو تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، ان ساروں کا مطالعہ کر کے اس کے اندر سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز نکلی۔ وہ یہ نکلی کہ کیٹیگوریکل تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، اندازے ہیں، اور وہ بڑے اچھے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جو اسلامی تاریخیں ہیں اور چاند کا بننا، پھر اس کا ختم ہونا، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں 14ویں تاریخ سے اور 29 تاریخ کے ساتھ۔ یعنی اب دیکھیں نا، عید، محرم، رمضان، ہم تو قمری مہینوں کے حساب سے سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، تو قمری مہینوں کو چاند کی اور اس کی فارمیشن کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو آپ دیکھیں 14 تاریخ وہ ہوتی ہے جب چاند مکمل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا 14 کا فگر اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا یہ یعنی 14 کمپلیشن کا عدد ہے، کمپلیشن کا عدد ہے۔ یہ کمپریہنسونیس ہونے پر دلیل دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز اپنی من کل الوجوہ مکمل اور کامل ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اور 29 کو کیا ہوتا ہے آپ ذرا دیکھیں، چاند پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے
اور 29 کو بالکل باریک رہ جاتا ہے اور یکم سے پھر نیا. یعنی 29 اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نئی چیز فارمیشن کی طرف جا رہی ہے. 14 اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شے مکمل اور کامل ہو گئی ہے. اور 29 اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شے اپنے پرانے وجود کو ختم کر کے وہ نیا وجود لینے جا رہی ہے. تو یہ دو راز تھے. ابھی آپ نے چاند کی خاص تاریخوں کا ذکر کیا. دوسرے مذاہب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاند کی خاص تاریخوں کو نا ڈفرینٹ کہہ لیں کہ ریچولس کے لیے ڈفرینٹ پریکٹسز کے لیے بہت استعمال کرتے ہیں. تو چاند کی خاص تاریخوں کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل. جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان سب میں جو عید ہے، جو کوئی خوشی کے ایام ہیں، جو کوئی دینی ایام ہے، ان سب کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا چاند کی تاریخ، بلکہ جتنے بھی مذاہب ہے، اگر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، پارشلی ان کا جو تعلق ہے، ان کی جو عبادات ہیں، جو پوجا ہیں، جو یہ سارے مراسم عبودیت ہے، ان کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. مثلا آپ ہندو مت کی طرف جائیں، ان کے ہاں وہ جو پورا کا پورا ہے نا ایک تصور، شادی کے بعد وہ بیوی لے کے کھڑی ہوتی ہے، کروا چوتھ، ہاں وہ اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے. تو ہر مذہب کے اندر جب آپ دیکھیں، یہودیت میں بہت ساری چیزوں، بہت ساری عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ، ٹھیک، عیسائیت میں چاند کے ساتھ. تو لہٰذا بہت سارے معاملات جو ہیں عید کے، حتیٰ کہ جس دن کو قرآن صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اب 10 محرم قمری تاریخ کے حساب سے ہے، 10 محرم ویسے تو نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شکرانے کا روزہ رکھوں، لیکن یہ بھی کرنا ہے اور ساتھ یہود کی مماثلت بھی نہیں کرنی، لہٰذا ہم 9 محرم کا روزہ ملا کے ساتھ رکھیں گے. تو یوں 9 اور 10 کا روزہ ہو گیا. تو لہٰذا ہمیں اگر تاریخ کی کتب بھی دیکھ لیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، بائبل بھی دیکھ لیں، قرآن بھی دیکھ لیں اور احادیث بھی دیکھ لیں، سب سے آپ کو متفقہ طور پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان مذاہب میں جو عبادات ہیں اور جو خاص ایام اور خاص تہوار ہیں وہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا، ہم نا حروف مقطعات کی مسٹری پر جیسے کہ بات کر رہے ہیں، تو قرآن مجید میں اور احادیث میں ہمیں کیا اشارے ملتے ہیں؟ یہ بالکل واضح اس کے اندر میں نے جس طرح کی عرض کیا، حروف مقطعات جو ہیں یہ کئی صورتوں کے آغاز میں موجود ہے. اب ایک تصور تو یہ ہے، اور ہم وہ نہیں کر سکتے، کوئی بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ خدا نخواستہ یہ کوئی بے معنی سی چیز ہے اور ایسے ہی قرآن میں رکھ دی گئی ہے. یہ تو قرآن مجید کے منصب کے خلاف ہے بات کہ کوئی یہ سمجھے کہ ایک حرف، ایک لفظ بھی قرآن میں معاذ اللہ عبث آیا ہے اور بے فائدہ آیا ہے اور بے مقصد آیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ چیز تو آؤٹ آف کویسچن ہوگی. اچھا، یہاں میں آگے چلتے چلتے یہ بھی وضاحت کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، مطالعے کی عادت نہیں ہے، اس لیے وہ بعض چیزوں کو ایسا ایکسٹراڈنری کوئی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جو حروف مقطعات اور کسی بھی زبان میں یہ آنا، یہ صرف عربی اور قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے. اچھا، ہاں، انگلش میں جو ایبریویشنز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مخففات جو ہوتے ہیں، ایبریویشنز وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہی ہوتے ہیں، مقطعات ہوتے ہیں. عربی میں ایبریویشنز کو آپ عربی ترجمہ بھی لکھیں گوگل پہ، وہ آپ کو مقطعات دے دے گا. تو اسی طرح میتھس میں ہیں، میتھ کا تو سارا علمی ایکویشنز پر مبنی ہے، وہ ساری کے ساری اشارے ہیں. اس کے علاوہ کیمسٹری، فزکس، سب کے سب ایکویشنز ہیں. پھر موسیقی کے اندر تو گویا دنیا کی ہر زبان میں یہ حروف مقطعات موجود ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم بڑی لائٹ لیتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں. یہ جو چیز ہے اس کو ہمارے ہاں چونکہ زیادہ علم نہیں ہے، ہم اس چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ایک تو ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ مقدس چیز ہے لہٰذا اس پر تحقیق نہیں کرنی ایسے. دوسری ہمارے یہاں مذہبی لوگوں نے بھی ایک عجیب کام کر رکھا ہے کہ اس کا راز صرف اللہ کو پتہ ہے. ہاں، اس کا راز صرف اللہ کو پتہ ہے. یہ جو اللہ نے عقل دی ہے، یہ جو فکر دی، آپ کو پتہ ہے اسلام اور غیر اسلام کوئی بھی دنیا کے مذہب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات سمجھ لیں. پہلا تعارف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے انسانیت پر پہلی ہدایت بھیجی، اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جو کون ہے؟ خلق کرنے والا، کریٹر ہے، جو انوویٹر ہے. یعنی اللہ اپنی مخلوق کو اپنا پہلا تعارف کرواتا ہے کہ میں کوئی جامد شخصیت نہیں ہوں کہ جس طرح کوئی ایک اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، نہیں، میں کریٹر ہوں اور میں انوویٹر ہوں اور ہر لمحے نئی نئی چیزیں بنانے والا ہوں.
تو کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی میری اس صفت کو اپنے اندر ڈالے کہ وہ بھی کریٹر اور انوویٹر ہو، لکیر کا فقیر نہ ہو؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی جیسا کہ نا ہم نے بات کی کہ انسان کو بہت ساری مخلوقات پر اشرف بنایا گیا اور اسے عقل و شعور عطا کیا گیا ہے، تو اگر تحقیق کی جاتی ہے یا تحقیق کی گئی ہے تو ان الفاظ کا کیا مطلب سمجھ آتا ہے؟ دیکھیے، ان کے مطلب سمجھنے کے حوالے سے امت میں 3 آراء موجود ہیں. معروف 2 ہیں، ویسے 3 ہیں اگر گہرائی کے ساتھ دیکھیں. پہلا مذہب یہ ہے، یعنی پہلی رائے یا پہلا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حروف مقطعات کی تعبیر یہ ایک مستور چیز ہے، پردے میں چھپی ہوئی چیز ہے، محجوب چیز ہے، جس کا کسی کو علم نہیں ہے. یہ اللہ کے اسرار ہیں، اللہ کے راز ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں. سو اینڈ سو امام شافعی نے، سفیان ثوری نے، ابو صالح، بہت سارے ائمہ محدثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے اقوال سے یہ معنی اخذ کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں، یعنی یہ ہمارے اس سے اوپر کی چیزیں، یہ اسرار الہی ہیں جس کو بندے نہیں جانتے. اور پھر اسی پوائنٹ آف ویو کا ایک دوسرا طبقہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جواہر ہیں، اور یہ جواہر ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، جس کا علم کسی کے پاس نہیں. یہ ایک پوائنٹ آف ویو. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بے شک حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو. اب مجھے ایک بات بتائیں، 2 دوست ہوں اور ان کے درمیان ایک بات ہم کہہ رہے ہوں راز ہے، تو کیا وہ راز تبھی ہوگا نا کہ کہنے والے کو بھی پتہ ہوگا کہ اشارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور سننے والے کو بھی پتہ ہوگا کہ اشارے میں کیا کہہ رہا ہے. اگر سنے ہی، اگر اگلا سمجھ ہی نہ ہو رہا ہو دوست، تو کیا وہ راز ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ آف، پوری امت کہتی ہے یہ اللہ رسول کے درمیان راز ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ کو اللہ راز کی بات کر رہا ہے تو رسول اللہ کا تو علم ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ بات ثابت ہو گئی. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ جو پہلے لوگوں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، دوسروں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہتے تھے کہ یہ راز ہے، لیکن الراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں رسوخ رکھتے ہیں اللہ ان کو اس کی معرفت دیتا ہے. یہ علم رسوخ رکھنے والے لوگ کون سے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک گہرا حصہ، بہت بڑا حصہ علم کی گہرائی کے اندر ڈوب کے اور محنتیں کرتے گزار دی ہو. آپ کہیں گے یہ تو آپ کی رائے ہے، قرآن مجید اس پہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن مجید اس کے کہتا ہے کہ افمن، بہت سے ایسے لوگ ہیں، شرح اللہ، جن کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے للاسلام، اسلام کے لیے، اور پھر وہ اللہ کی طرف سے علی نور، وہ ایک نور پر قائم ہو گئے ہیں. تو جو لوگ جن کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور وہ اس اللہ کے نور پر قائم ہو جائیں، ان کی پھر باطنی مماثلت ایسی بنتی ہے کہ ان پر ان کے رازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اب میں عرض کر رہا تھا، ہمارے ہاں چونکہ ہر شے جھگڑا ہے، ہمارے ہاں دین بکتا اس وقت اس لیے ہے کہ آپ جھگڑا ڈالیں، اپنی رائے کو ٹھیک کہیں، دوسرے کی غلط کہیں، جبکہ ہر شے میں ایک کاؤنسلنگ موجود ہے. اب یہ دونوں رائے درست ہیں. پہلی رائے کیوں درست ہے کہ اللہ کے علاوہ خود سے کوئی نہیں جان سکتا، اور دوسری رائے جو جانتے ہیں وہ اللہ نے رسول کو بتایا، اور رسول اللہ نے جس کو مناسب سمجھا، جتنا مناسب سمجھا، جتنا اس کا علم تھا، جتنا اگلے کا ظرف تھا، جتنا اس کی روح کا تحمل تھا، جتنی اس کی باطنی کیفیت کا تحمل تھا، اتنا اس کو بتا دیا. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان اصحاب میں سے ہوں جو حروف مقطعات کے معنی کو جانتا ہے. یہ ایک روایت ملتی ہے ہمیں صرف، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. حضرت مجاہد کے بارے میں یہی روایت ملتی ہے، حضرت اکرمہ جو ابن عباس کے شاگرد ہیں ان کے بارے میں ملتی ہے. اور پھر یہ لوگ قرآن کی آیت بیان کرتے تھے، یہ کہتے تھے فَإِذَا قرآن کا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ ہم جب اسے پڑھ چکے، جبرائیل کی زبان میں پڑھ چکے، تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کریں. بے شک ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ، بے شک اس کو بیان کرنا، ایکسپلین کرنا اور انٹرپریٹ کرنا، کھول کے بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے. تو یہ لوگ یہ کہتے تھے یہ آیت قرآن کی ہے اور یہ قرآن کے بارے میں ہے اور مقطعات قرآن کا حصہ ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے کو کھول کے بیان کرنا میرے ذمہ ہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مقطعات کے بغیر بیان کرنا میرے ذمہ ہے. تو یہ لوگ اس پوائنٹ کو لیتے تھے، اور یہ پوائنٹ مضبوط ہے. یہ لوگ اس پوائنٹ کو لیتے تھے کہ ان کے معنی اور معرف اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول جس کو چاہیں اس پر آشکار کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پھر ہر چیز میں افراط و تفریط ہے. ہر بندہ اپنی مرضی اس کے اندر ڈال کے بیٹھا ہے.
تعویذ کسی نے بنا دی ہے. علم مقطعات کے پیچھے اتنی نیکیاں ہیں، یہ بھی باتیں سننے میں آتی ہے، علم مقطعات کا یہ وظیفہ کرو. دیکھیں وظائف کے حد تک تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، چونکہ اس کی آگے ایک پوری اس کے حوالے سے کہانی آ رہی ہے جو ہم اس کا بیان کریں گے کہ اس کے بارے میں امت کے لوگوں نے کیا کیا آراء قائم کی ہیں، وہ ہم بتائیں گے. مثلا آپ دیکھیں نا، ہر ایک کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کے سامنے یہ بات بالکل اسٹیبلشڈ ہے، ٹھیک ہے. بالکل. ایک عام شخص کا علم ہے، یا آپ یوں سمجھیں کوئی ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب میں ایک عام شخص کا علم ہے، میرے جیسے عام بندے کا، پھر کسی بڑے عالم کا علم ہے، پھر اوپر چلتے جائیں کسی صحابی کا علم ہے، پھر انبیاء کا علم، پھر اللہ کا علم. کیا حال ہوگا؟ فرق کتنے تفاوت درجے ہوں. سیم یہی ڈفرینس آف اوپینین اور ڈفرینس آف انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے جب آپ اس طرح کے کسی راز کی بات کو ایکسپلین کرنے کی طرف آگے چلے جائیں گے. اور آیت میں نے پہلے آپ کو بتا دی، قرآن نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولے گا، فہو علی نور من ربی، وہ اس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نور پر قائم ہو جائے گا. وہ پھر ان چیزوں کے بارے میں جو رائے قائم کرے گا وہ صحیح ہونے کے قریب تر ہوگی، لیکن اس کے اصل معنی، اس کے مکمل معنی اور اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ حروف مقطعات کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے رہے ہیں، اور یا اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی تعبیرات کیا کیا ہیں اور رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بلکہ اس پورے ہمارے ٹاپک پر ڈسکشن میں یہ ایک کلیدی سوال ہے. اس حوالے سے 15 سے 18 اقوال ہیں، اور سب اقوال مضبوط دلائل پر مبنی ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، مثال سے سمجھ لیں، ایک شخص ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ بڑا حسین ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ ذہین ہے، تیسرا کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا پلیئر بھی ہے، چوتھا آ کے کہتا ہے کہ یار یہ رائٹر بھی اچھا ہے. یہ چیزیں آپس میں کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی. این ممکن ہے وہ خوبصورت بھی ہو، وہ رائٹر بھی ہو، وہ پلیئر بھی ہو، لیکن ہر ایک کی نظر کسی ایک پر فوکس ہو رہی ہے. یہی معاملہ حروف مقطعات کا ہے کہ جب اس کے بارے میں ائمہ محدثین نے رائے قائم کی تو انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے نقطے سے ایک حصے کو دیکھا. جبکہ جب جو ابھی 14-15 کال میں بتاؤں گا آپ سب کو ملائیں تو آپ کہیں گے یہ تو سب بھی ہو سکتے ہیں. پہلا کال جو سب سے مشہور ہے، اور اس کال کو بیان کیا ہے امام ابن جوزی نے اپنی مشہور تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر. یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اچھا. ہاں، اور یہ روایت ہے حضرت علی سے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان حروف کی جو اللہ کے اسماء ہیں ان کی کیا تاثیر ہے، تو جو بندہ ان حروف کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے گا، چونکہ اللہ کو پکارے گا کہ اے باری تعالیٰ تیرے اس نام کے ذریعے تجھ سے مانگتا ہوں، فرماتے ہیں کہ پھر کبھی کسی کی دعا ہی رد نہ ہوتی. اس لیے اللہ نے ایک پردہ رکھنے کے لیے یہ پورے اس کے معنی اور معرف لوگوں پر آشکار نہیں کیے. اور اسی طرح ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے جس کو، اور یہ امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا، ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت علی ہی راوی ہیں اس کے بھی، کہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی جب دعا کرتے تو وہ فرمایا کرتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، اے کاف ہا یا عین صاد مجھے بخش دے. یعنی یہ جو پورا حروف مقطعات کی سیریز ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا اسماء، اللہ کے اسماء میں سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور کہتے اغفر لی مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ کہنے کے بجائے یہ نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، حضرت علی کی عادت. پھر حضرت ربیع بن انس بیان کرتے ہیں کہ کاف ہا یا عین صاد یہ اسماء الہیہ میں سے ہے، اور اس کا معنی وہ کہتے ہیں پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اتنی مضبوط پناہ دینے والا جس کے مد مقابل کوئی پناہ دینے والا نہ ہو. یہ ہے کاف ہا یا عین صاد کا معنی. اور پھر حضرت علی سے ہی مروی کہ بعض اوقات حضرت علی اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کی بجائے یا حامیم عین سین قاف کہہ کے بھی پکارا کرتے. سبحان اللہ. تو گویا ایک پہلی تعویل کہہ لیں یا پہلی تعبیر زیادہ مناسب. پہلی تعبیر اس کی یہ ہے کہ اسماء جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہو سکتے ہیں. اچھا، اس میں تھوڑی سی اور وضاحت بھی لے لیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر لوگوں نے، صحابہ کرام نے، ائمہ محدثین نے مختلف حروف مقطعات کے معنی بھی بیان کیے، یہ اللہ کا کون سا نام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الف لام را اور حامیم اور نون، وہ کہتے ہیں یہ تینوں ملایا جائے تو الرحمن بنتا ہے،
اور رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظم بنایا کہ الف لام را الگ کر دیا, ہا میم الگ کر دیا اور نون الگ کر دیا. تو گویا یہ الگ الگ بھی اللہ کے نام رہے اور جڑ جائیں تب بھی اللہ کے نام رحمان بن گیا. اسی طرح حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ الف را لام را ہا میم اور نون کا مجموعہ یہ الرحمن ہے. تو گویا مختصر یہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہے حروف مقطعات یہ اللہ کے نام ہے. اچھا, اب اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ یہ تو ائمہ محدثین کی رائے ہے, اس پر کوئی دلیل حدیث سے مل جائے تو اس پر دلیل احادیث سے بھی موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسألک بکل اسم, میں اللہ تعالیٰ کو تم جب پکارو تو اس کے تمام ناموں کے ساتھ پکارو. تو اب اس کے اندر ایک بڑی گہری ایک طریقہ کار ہے کہ تمام ناموں سے کیا مراد ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے واقف ہیں, اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں جن کو ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں عام طور پہ, ہم تو ان سے واقف ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ان تک محدود نہ رہو, اس کے علاوہ بھی جو اللہ کے نام ہے اس سے پکارو. تو پتہ لگا کہ اور بھی اللہ کے نام ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا اس کے ساتھ یہ تعبیر پھر بہتر ثابت ہوتی ہے. اچھا, اب اس کی دوسری جو تعبیر ہے یہ بڑی ضروری ہے, وہ بڑی دلچسپ یہ باتیں ہیں. وہ تعبیر یہ کہ حروف مقطعات اسماء الہی کی کنجیاں ہیں, چابیاں ہیں, جہاں سے اللہ کے اسم کو بندہ پا سکتا ہے, جہاں سے اللہ کے اسم کو اس کی معرفت حاصل کرتا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہر حرف کی کسی نہ کسی اسم الہی کی کنجی ہے, ہر حرف. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا, اور اس کو بیان کس نے کیا ہے, اس کو بیان کیا امام بغوی نے, بہت بڑے امام ہے, معالم التنزیل ان کی کتاب ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا یہ جو ہے نا حروف مقطعات میں قاف ہا یا عین صاد, فرماتے ہیں اس میں جو قاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے کافی ہونا, وہ ہر ایک کے لیے کافی ہے, یہ اس کی کنجی ہے. سبحان اللہ. اس میں جو ہا ہے اللہ کی جو شان ہے ہادی ہونا, ہدایت دینے والا, فرماتے ہیں ہا ہادی کی کنجی ہے. پھر اس میں جو لفظ یا ہے فرماتے ہیں اللہ حکیم ہے, یہ اس کی کنجی ہے. پھر اس میں جو لفظ عین ہے فرماتے ہیں اللہ علیم ہے, یہ اس کی کنجی ہے. اور پھر اس میں جو صاد ہے آخر پہ صاد, اللہ صادق سچا ہے, یہ اس کی کنجی ہے. گویا تم جتنے بھی حروف مقطعات لوگے ان میں سے ہر حرف اللہ کے کسی ایک نام کی طرف اشارہ کرے گا اور اس نام کو کھولے گا. اسی طرح حضرت ربیع بن انس بیان کرتے ہیں, جس کو امام بغوی نے بھی بیان کیا, امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن, اور سمرقندی امام سمرقندی نے بحر العلوم میں بیان کیا. ربیع بن انس کہتے ہیں کہ الف لام میم میں جو الف ہے یہ اسم جو اللہ ہے, جو ہم عام طور پہ بولتے ہیں اسم ذاتی, اللہ کی کنجی ہے. لام ہے اللہ کا اسم ہے اللطیف, اس کی کنجی ہے. اور جو اسم الف لام میم میں میم ہے تو اللہ کا نام ہے مجید, بزرگی والا, یہ اس کی کنجی ہے. اس طرح پھر بہت سارے اقوال ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہمارے ساتھ اس کو. اب اس کا ایک تیسری انٹرپریٹیشن ہے, یہ بڑی خوبصورت ہے, میں نے کہا نا یہ انٹرسٹنگ پہلو ہے. ٹوٹل کتنی انٹرپریٹیشن؟ 18 کے قریب انٹرپریٹیشن. اچھا, جس میں سے کچھ ریپیٹیشن ہے تو ہم 14-15 بیان کریں گے. اچھا, تیسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں, نام نہیں ہیں. ہم اب تک تو نام کہہ رہے تھے نا, تو صفات ہیں. صرف ہر جو حروف مقطعات میں ہر حرف ہے یہ اللہ کی ایک صفت پر دلالت کرتا ہے. اس کو محمد بن کعب الکرجی نے بیان کیا, اور وہ بیان کرتے ہیں. اور یہ کہاں پہ بیان ہوا ہے؟ اس کو بیان کیا ہے امام بغوی نے اور ابن کثیر نے, تفسیر قرآن العظیم جو امام ابن کثیر کی تفسیر ہے, وہ مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں الف لام میم جو ہے نا, اس میں جو الف ہے یہ اللہ پر دلالت کرتا ہے, العالی, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے کہ وہ جو دنوں کو پھیرتا ہے اس پر دلالت کرتا ہے. جو لام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لطف اور کرم پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کریم ہے, لطیف ہے. اور جو میم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مالک یوم الدین, دنیا اور آخرت میں اور ہر جہان کے مالک ہونے کی طرف دلیل ہے. تو یہ صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ جو الف لام میم ہے اس میں الف اللہ کے عہد ہونے کی طرف اشارہ ہے. پھر فرماتے ہیں اس میں الف اللہ کے آخر ہونے کی طرف اشارہ ہے. پھر فرماتے ہیں اس میں الف اللہ کے اول ہونے کی طرف اشارہ ہے. پھر فرماتے ہیں اس میں الف اللہ کے ازلی, ہمیشہ سے ہونے کی طرف اشارہ ہے. پھر اس میں الف اللہ کے ابدی, ہمیشہ بعد میں بھی, دنیا ختم ہونے کے بعد ہونے کی طرف اشارہ ہے. پھر کہتے ہیں لام آتا ہے, تو لام کی طرف اللہ کا لطف اور اللہ کا کرم, جو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان, کسی بھی جاندار, کسی بھی جانور, حتیٰ کہ پہاڑ کے اندر ایک کیڑے کو جو رزق ملتا ہے
وہ اللہ کے جس کرم کی وجہ سے ملتا ہے اس کرم کا اشارہ لام کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے میم، اور میم ملکیت سے ہے کہ ہر شے، چاہے ایک چھوٹا سا ذرہ، حتیٰ کہ صحرا اور ریگستان میں ریت کا ایک ریگستان ہو، سمندر ہو، اور اس کے اندر ریت کا ذرہ، وہ اس سے لے کر سمندر اور پہاڑ اور دریا اور شہر اور ملک، ہر شے اللہ کی ملکیت میں ہے. یہ اشارہ ہے میم کی طرف. تیسری تعبیر تھی کہ جس سے مراد یہ کہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف اشارہ ہے. اچھا، آپ کے نزدیک سب سے خوبصورت تعبیر کون سی ہے یا سب سے ایکوریٹ؟ میرے نزدیک سب سے ایکوریٹ تعبیر، آپ نے آخر میں پوچھنا تھا، پہلے ہی پوچھ لیا. میرے نزدیک سب سے ایکوریٹ تعبیریں اس کی دو بنتی ہیں. پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں. دوسری تعبیر آگے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے اسماء ہیں. اچھا. ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور قرآن مجید کے اسماء ہونے میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. چوتھی تعبیر جو ہے وہ میں یہ بتا رہا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے نام ہیں. محمد بن الصائب الکلبی اور حضرت مجاہد بہت بڑے تابعی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ قرآن مجید کے اسماء ہیں. جس طرح قرآن کا نام اپنا کتاب حکیم ہے، قرآن مجید کا نام ایک ہے الفرقان ہے، فرق کرنے والا ہے. پھر قرآن مجید کا ایک نام ہے کیا کہ تذکیر ہے، یاد دہانی کروانے والا ہے. پھر قرآن مجید کا ایک نام الذکر ہے. پھر قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں. اسی میں سے قرآن مجید کے اسماء میں سے یہ وہ اسماء ہیں جن کا فہم اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو نہیں دیا. صحیح. یہ چوتھی تعبیر. پھر پانچویں تعبیر ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں یہ آئے ہیں. یہ کیسے؟ مثلا الف لام میم سورہ بقرہ کے شروع میں آیا، یہ بقرہ کا ہی ایک نام ہے. اوکے، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. قاف، سورت قاف کے شروع میں آیا، یہ سورت کا نام ہے. تو گویا یہ حروف جن صورتوں کے ساتھ، صورتوں کے بھی کئی نام ہیں نا. مثلا سورت فاتحہ کا ایک نام الفاتحہ ہے، سورت فاتحہ کا ایک نام الشفا ہے، سورت فاتحہ کا اور بہت سارے نام ہیں. الرازیہ ہے، ٹھیک ہے، الکاملہ ہے، بہت سارے نام ہیں. تو اسی طرح صورتوں کے نام کئی ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ صورت کا ایک نام وہ ہے جو معروف ہے ہمارے یہاں، اور ایک نام وہ ہے کہ جس صورت کے سامنے، جس صورت کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں وہ ان صورتوں کے نام ہیں. یہ پانچواں قول تھا. پھر چھٹا قول جو ہے، اور یہ چھٹا قول جو ابھی بیان کرنے لگا یہ بھی اہم ہے. قرآن مجید کے طالب علم کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک اہم ہے. چھٹا قول یہ ہے کہ یہ دراصل قسمیں ہیں جو اللہ نے اٹھائی تھیں بعض خاص امور پر. اللہ تعالیٰ نے جب قسمیں اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے نا، اللہ قسم اٹھاتا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا. والتین والزیتون وطون سینین وہذا البلد الامین، 4-5 قسمیں اٹھا کے پھر اپنا حکم بیان کرتا ہے. تو ایک تعبیر یہ ہے، اور اس تعبیر کو بیان کیا امام طبری نے جامع البیان فی تفسیر القرآن، امام بغوی نے، ابن ابی حاتم نے تفسیر القرآن میں، امام ابو حفص حملی نے بیان کیا اللباب فی علوم الکتاب میں، ابن جوزی نے، بہت ساروں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں یہ قسمیں ہیں جو اللہ نے کھائیں. اور اللہ تعالیٰ کا، اور ہم عام دیکھیں نا، تو جس بات میں آپ نے قوت اور زور ڈالنا ہوتا ہے آپ بات شروع کرنے سے پہلے اس کی قسم کھاتے ہیں. عرب میں اسلوب تھا، وہ پہلے قسم کھاتے تھے. تو اس کو اکرمہ نے، عبداللہ بن صالح، بہت سارے لوگوں نے بیان کیا. امام اخفش بہت بڑے امام، انہوں نے بھی اس کی تائید کی کہ یہ قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی. یہ چھٹی تعبیر تھی. پھر ساتویں تعبیر یہ ہے کہ حروف مقطعات میں ہر حرف معین سالوں اور مدت پر دلیل کرتا ہے جو اللہ نے اپنے راز میں رکھی ہوئی ہے. یہ ٹائم ڈیوریشن بتاتے ہیں. کیا پتہ قیامت کا بتا رہا ہوں، کیا پتہ کسی کی موت کا بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. تو کچھ تو ایسا راز ہے ہم تو نہیں ڈھونڈ سکتے. وہ حدیث ہے نا، سنیے نا آپ نے روایت. بالکل. تو چوتھا قول ہے، یہ ساتواں قول یہ ہے، اس کو ابو العالیہ بہت بڑے تابعی محدث، اور ربیع بن انس، امام ابو جعفر رازی کا قول جس کو امام طبری نے بیان کیا، ابن کثیر نے بیان کیا، ابو حیات الاندلسی نے بیان کیا، امام سیوطی نے الدر المنصور میں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں یہ معینہ سال اور معینہ دن اور خاص مدتوں کا بیان ہے جن میں اہم واقعات اللہ رونما کرے گا. لیکن چونکہ کچھ چیزیں غیب میں رکھنی ہوتی ہیں، دیکھیں نا ہر فرد نے مرنا ہے. بالکل.
اس کا وقت متعین ہے کہ نہیں اللہ کے لیے؟ ایسے ہی ہے. اگر ہمیں بالفرض پتہ لگ جائے کہ فلاں سال فلاں مہینے فلاں دن کو مرنا ہے تو ہم تو سوچ کے مر جائیں گے، پہلے ہی مر جائیں، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے لمحے جینا کہ نہیں جینا. بالکل. تو یہ ایک انسانی جو سائیکالوجی ہے، سائیکی ہے، ہیومن سائیکالوجی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں اللہ نے ہم پر مہربانی کرتے ہوئے اس کو چھپا دیا، لیکن دی اینڈ بتا دیا کہ الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے. اسی طرح قیامت کا بتا دیا ہونا ہے، لیکن سن نہیں بتایا، سال مہینے نہیں بتایا، نشانیاں ضرور. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اہم بات ہے. ویسے وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص مہینوں، سالوں اور مدتوں کا بیان ہے جن میں اہم امور واقع ہوں گے. یہ اہم ہے اور ساتھ انٹرسٹنگ بھی ہے. پھر کبھی موقع ملا نا تو اس پر ہم آگے بھی تھوڑی بات کریں گے کہ اس سے پھر کیا کیا اشارے لوگوں نے لیے انشاءاللہ. اس کے بعد 8واں قول یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی رموز ہیں، قرآن علم کے درجے ہیں. ایک درجہ وہ ہے جو ہر عام مسلمان مومن کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں فرض، واجب، حلال، حرام کا ذکر ہے. حلال، حرام اور محکم باتوں میں سے قرآن نے کچھ نہیں چھپایا، واضح کر دیا. پھر دوسرا درجہ یہ ہے علماء کے لیے، خاص لوگوں کے لیے. پھر تیسرا درجہ اولیاء صالحین کے لیے. پھر چوتھا درجہ یہ ہے جو رسول اللہ کا فہم تھا قرآن کا، وہ ظاہرہ کسی صحابی کا. اچھا، مختلف لوگوں کے لیے قرآن کے مختلف درجات بھی ہیں. مختلف فہم کے درجات ہیں، قرآن کے درجات نہیں، فہم قرآن کے درجات ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. عبداللہ بن ابی جب مر گیا، یہ منافق تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آتا ہے، وہ صحابی تھے، حضرت عبداللہ، وہ مخلص صحابی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں. تو حضور تشریف لے آئے. حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیت نازل کر دی ہے کہ تم منافقین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرو گے. حضور نے فرمایا کہ عمر، اس آیت کی تو مجھ پر اتری ہے، میں مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. آپ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو ان کے معاملات میں آؤں، چاہوں تو نہ آؤں، لیکن چونکہ اس کا بیٹا مخلص ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ ایک آیت ہے، اس کا فہم حضرت عمر کا اور تھا اور رسول اللہ کا اور تھا. بالکل صحیح پوائنٹ سمجھیے. تو امپورٹنٹ یہ ہے قرآن وہی ہے، لیکن اس کے فہم کے درجات ہیں. ایک چیز میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، ایک اس سے اونچے درجے کا، پھر چلتے چلتے صحابہ تک پہنچ جائیں، پھر صحابہ سے اوپر اہل بیت ہیں، پھر رسول اللہ خود ہیں. تو جو ان کا فہم ہے ظاہر ہے وہ دوسرے ہم عام بندے کا تو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا چلتے چلتے وہ کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ فہم کا ایک درجہ یہ ہے کہ جو صرف رسولوں اور راسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ پا چکے، ان کے لیے خاص ہے، وہ ہیں حروف مقطعات. پھر اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ عرب زبان کا ایک قاعدہ تھا، چونکہ قرآن عرب کے لہجوں میں نازل ہوا، حجاز کی عربی میں نازل ہوا. عرب کا ایک لہجہ تھا کہ وہ اشارہ کر کے واقعہ پورا کا پورا مراد لے لیتے تھے. مثلا ماضی میں کوئی واقعہ ہوا تو ان کے ہاں وہ واقعہ معروف تھا، بچے سے لے کر بڑے تک کو پتا تھا، تو صرف اشارے کی ضرورت پڑتی. جب بات کرتے ہوئے اس واقعے کو کوڈ کرنا ہوتا تو وہ ایک حرف یا ایک لفظ بولتے اور وہ واقعہ سمجھا کے کوڈ کر کے آگے نکل جاتے. یہ اسلوب تھا. ٹھیک ہے. مثلا انہوں نے کوئی فرد ہے مشہور ہے، انہوں نے اس فرد کو کوڈ کرنا ہوتا تو وہ ضروری نہیں فرد کا پورا نسب بیان، عام طور پہ تو وہ نسب بیان کرتے، تو وہ ایک لفظ یا ایک نام لیتے، اس سے اس فرد کی طرف اشارہ مقصود ہوتا. مثلا کوئی شہر ہے، اس کے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ منسوب ہے تو وہ ضروری نہیں پورا کرتے واقعہ بیان کرتے، بلکہ اس شہر کی طرف اشارہ کر کے اس واقعے کو لے. یہ عرب کا اسلوب تھا. قرآن مجید نے عرب کے اس اسلوب کا لحاظ رکھتے ہوئے مقطعات کو بیان کیا، اور ایسا بیان کیا کہ عرب بھی ششدر رہ گئے. ایسا اس کے اندر کمال دیا کہ عرب بھی ششدر رہ گئے، کیونکہ عرب فصحا نے، فصیح لوگوں نے جب قرآن مجید پر اعتراض کیا نا تو قرآن مجید نے کہا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، وہ نہیں لا سکے. حالانکہ سورۃ الکوثر کتنی مختصر صورت، سورۃ الفلق کتنی ہے، سورہ اخلاص کتنی ہے، تو وہ اس کے مد مقابل صورت نہیں لا سکے، کیونکہ قرآن نے انہی کا اسلوب لیا اور اس کو ایسی ایکسٹریم پر جا کے بیان کیا کہ وہ بھی انہوں نے بھی جواب دے دیا. پھر اس کے بعد آگے 9واں ایک قول ہے، 10واں بلکہ، وہ یہ ہے کہ یہ اعجاز قرآن کی دلیلیں ہیں. جب قرآن کو چیلنج درپیش ہوئے مکی دور میں، وہ کہتے تھے دو جگہ قرآن میں وہ کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ نے خود گھڑ لیا اور خود بنایا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ. یہ دو اعتراض تھے. قرآن مجید نے حروف مقطعات لا کے دونوں اعتراض رفع کر دیے. امام راضی اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب عرب یہ سنتے تو وہ مبہوت ہو جاتے، وہ کہتے ہیں اب اس کلام کا کون جواب دے. پھر 11واں اس کے اندر ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف کلمات تنبیہ ہیں.
ان کے ذریعے اللہ ڈرا رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، اور وہ ساری بات کھول کے بیان نہیں کر رہا، پردوں میں کہہ رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو اور اس کے یہ نتائج ہیں، لہٰذا باز آ جاؤ. صحیح، وارننگ سائنس ہے. وارننگ سائنس ہے. اس کے بعد ایک قول یہ ہے کہ اس کا مفہوم متعین نہیں ہے، بلکہ سورت کا مضمون اس کا مفہوم متعین کرتا ہے. اگر وہ سورت جہاد سے متعلق ہے تو اس کا مفہوم جرت اور شجاعت سے متعلق ہوگا. اگر سورت کے اندر اخلاقیات بیان ہو رہی ہیں تو پھر اس کے مفہوم کو جب آپ اس طرف جائیں گے تو اس کا مفہوم آپ لیں گے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، حسن سلوک کرو اور یوں کر کے. تو ایک قول یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ اس کا اسلوب متعین کرے گا، کوئی اور چیز متعین نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد ایک اور قول جو بڑا خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے اسماء گرامی ہیں. سبحان اللہ. جس طرح پہلا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے، رسول اللہ کے ہیں، اور دو ایسے ہیں نام ان حروف مقطعات میں، دو ایسے ہیں، ایک ہے یاسین اور ایک ہے طٰہٰ، جس پر تقریباً محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ رسول اللہ کے نام ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو باقی بھی رسول اللہ کے نام ہو سکتے ہیں. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں ہوا اسم من اسماء محمد، یہ رسول اللہ کے ناموں میں سے نام ہے جن کو حروف مقطعات کہا گیا. اور میں نے جس طرح عرض کیا یاسین کے متعلق امام حسن عسکری، امام حسن بصری، اپنا حضرت اکرمہ، ابو العالیہ، بہت سارے ائمہ محدثین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. پھر ایک رائے یہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ یہ علوم کا وہ سرچشمہ ہے کہ جس پر یہ کھل جائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے. یہ علوم کا سرچشمہ ہے لیکن یہ ہر ایک پر کھلتا نہیں ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسے اس میں اعظم کی کوئی طاقت ہے، اسی طرح سے جو ہے حروف مقطعات کی طاقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر علم کا کوئی ایسا راز موجود ہے کہ جو اس راز کو پا لیتا ہے اس کو پھر غیر معمولی قوتیں، غیر معمولی تصرفات اور اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی مدد حاصل ہو جاتی ہے. اچھا، لیکن ہمیں روایات میں ایسے کوئی واقعہ ملتا ہے کہ حروف مقطعات کے ساتھ کوئی روحانی طاقت جڑی ہو؟ نہیں، واقعہ نہیں ملتا. بزرگوں کے قول بہت سارے موجود ہیں، بہت سارے وظائف، بلکہ کہا گیا کہ جہاں پر حروف مقطعات لکھ کر رکھ دیں وہاں شیطان کسی طرح کی جادو، شر اور شیطانیت کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ اور رسول کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کا نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی تعبیر اس کی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آپ نے اس تعبیر کو مد نظر رکھنا ہے. تو یہ بڑی اہم چند ایک تعبیریں تھیں جو میں نے بتایا کہ جو حروف مقطعات سے متعلق امت نے کی. دیکھیں، ہمیشہ این ممکن ہے میری ایک رائے ہو یا آپ کی ایک رائے ہو، علم کی دنیا کا ایک اصول یاد رکھیے، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ صرف میری رائے غلط ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ صرف میں ہی حق پر ہوں اور میرے علاوہ سارے گمراہ ہیں. ایسا نہیں، یہی سوچ ہی جہالت ہے. مذہب اور پاکستان کے اندر جو شدت پسندی ہے اس کی بنیاد یہ سوچ ہے. ہمارے یہاں مکتب فکر یہ پڑھاتا ہے اپنے نوجوانوں کو کہ ہمارے علاوہ سب جہنمی اور گمراہ ہیں اور ہم سچے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا بالکل نہیں ہے. انتشار بھی پھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاں خیر کے پہلو رکھے ہیں. تو جب آپ سب کی رائے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا ایک ذہن میں وسعت آتی ہے. آپ جب 10 12 15 رائے دیکھیں تو آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتر رائے کون سی ہے. اس لیے اگر آپ یوٹیوب اور باقی چیزوں کو دیکھیں تو میں جب فقہ کا کوئی مسئلہ بتاتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ اس پر قرآن کی یہ آیت موجود ہے، یہ حکم ہے. بالکل صحیح. اس پر حدیث سے یہ 2 3 4 حدیثیں موجود ہیں. ان حدیثوں سے امام ابو حنیفہ نے یہ مطلب سمجھا اور یہ حکم دیا. ان حدیثوں سے امام شافعی نے یہ حکم لیا. ان سے اور ان آیات سے امام مالک نے یہ حکم نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے یہ حکم نقل کیا، اور اہل تشیع مکتب فکر چونکہ وہ بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، انہوں نے یہ رائے لی. جب آپ پانچوں رائے کھول کے بیان کر دیتے ہیں اور آپ نے انفورس نہیں کرنا کہ اس کو مانو یہ صحیح ہے اور یہ غلط، نہیں، آپ نے قرآن سنت اور سب کا علمی کام سامنے رکھ دینا ہے. اتنا شعور اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے کہ وہ اس طرح جب بات کھل جائے تو عقل والوں کے لیے نشانی ہے. ہمارے یہاں یہ کہ بات کو کھولتے نہیں ہیں. اس لیے میں نے اس کی ساری تعبیرات بیان کی کہ جس کے ذوق کو جو بھی تعبیر چھوئے تو وہ تعبیر درست ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں نا لاسٹ پہ ایک تو بات بڑی خوبصورت کی، اور جو آپ کا اقدام ہے وہ بھی بہت بہترین ہے کہ آپ سارے ریفرنسز دے دیتے ہیں، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، تو وہ انسان خود اس سے اپنی انٹرپریٹیشن لے سکتا ہے. اور جو حروف مقطعات کی ساری انٹرپریٹیشنز تھی وہ بھی آپ نے کھل کر بیان کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شکریہ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن و حدیث کے ریفرنس سے حروف مقطعات کی مسٹری پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.